کچھ ایسا ہونے والا تھا جو مدینہ کی تاریخ بدل سکتا تھا۔ دو لوگوں نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جو امت میں اختلاف پیدا کر سکتا تھا۔ زمین کے نیچے ایسی سرنگیں بنائی گئیں جو کسی نے کبھی نہیں سوچی، لیکن ایک حکمران جس کی نبی سے محبت اللہ نے دنیا میں ظاہر کر دی۔ یہ کہانی ہے ایک منحوس منصوبے کو مدینہ میں تباہ کرنے کی۔ یہ 12ویں صدی ہے، شام کی سرزمین، دمشق کا شہر، جہاں ایک عادل حکمران حکومت کر رہا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی عدل، دیانت اور تقوی کے لیے مشہور۔ وہ دن میں رعایا کے مسائل سنتے اور انصاف کرتے۔ وہ عبادت گزار اور رسول سے گہری محبت رکھنے والے تھے۔ رات آ گئی، شہر پر سکوت طاری ہو گیا۔ سلطان آرام کے لیے اپنے حجرے میں داخل ہوئے، اور پھر وہ نیند میں چلے گئے۔ خواب میں ایک نورانی انسان ظاہر ہوا اور 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ منظر دوبارہ دکھایا گیا۔ پھر تیسری بار یہی تنبیہ۔ سلطان گھبرا کر جاگ اٹھے، دل بے چین تھا۔ سلطان کو محسوس ہوا کہ مدینہ میں کوئی خطرہ ہے۔ انہوں نے فوراً وزیر کو حکم دیا، اوزان، حکم سر آنکھوں پر، تیاری کرو، ہمیں مدینہ جانا ہے۔ حکم سر آنکھوں پر حضور۔ رات ہی رات ایک قافلہ تیار کیا گیا اور وزیر نے کہا، سفر کی تیاری مکمل ہو گئی؟ جی حضور، قافلہ مدینہ کے لیے روانگی کو تیار ہے۔ تو پھر بسم اللہ، ہم فوراً روانہ ہوتے ہیں۔ رات ہی رات سفر شروع ہوا۔ سفر بغیر رکے جاری رہا۔ نہ دن میں یہ سفر رکا، نہ رات میں، بس یہ قافلہ چلتا رہا۔ آخرکار سلطان مدینہ پہنچے اور حکم دیا، تمام لوگوں کو دعوت پر بلاؤ۔ حکم سر آنکھوں پر حضور۔ حکم کے مطابق تمام لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ مدینہ کے سب لوگ دعوت پر آئے اور سلطان نے ایک ایک کو دیکھا، لیکن سلطان کو خواب میں دکھائے گئے 2 افراد نہیں ملے۔ سلطان نے پوچھا، کیا سب لوگ آ گئے ہیں؟ تو جواب ملا، حضور، 2 آدمی نہیں آئے، وہ عبادت گزار مسافر ہیں، اکثر اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ سلطان کو ان 2 افراد پر سخت غصہ آیا۔ تو سلطان نے حکم دیا، انہیں فوراً بلایا جائے۔ وہ 2 افراد سلطان کے سامنے پیش کیے گئے جو عبادت گزار اور نیک لوگ تھے۔ سلطان نے انہیں پہچان لیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا، ان کے گھر کی تلاشی لی جائے نا۔ ان کا گھر مسجد نبوی کے سامنے اور قریب تھا۔ جب تلاشی لی تو چٹائی کے نیچے سرنگیں نکلیں، تو سلطان نے حکم دیا، فوراً سرنگوں کو بند کرو۔ فوراً سرنگیں بند کر دی گئیں۔ یہ وہ سرنگیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پہنچنے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ سلطان نے مسجد نبوی کی حفاظت کا جائزہ لیا
और हुक्म दिया, मस्जिद नबवी के चारों तरफ खंदक खोदो और इनमें पिघला हुआ सीसा डाल दो। हुक्म सर आंखों पर। मस्जिद के चारों अतराफ खंदक खोदी गई। और फिर खंदक में सीसा पिघलाकर डाल दिया गया। और उन दो जलील अफराद को सुल्तान ने फांसी की सजा सुनाई और जहन्नुम भेज दिया।